السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ساتھیوں، آپ کو ہماری آواز کلیئر مل رہی ہے یا نہیں؟ آج ہم آپ لوگ کو پڑھائیں گے مرزا محمد رفیع الصودا کے بارے میں۔ ان کا اصل نام کیا تھا؟ ان کا تخلص کیا تھا؟ یہ کیا تخلص کیا کرتے تھے؟ سال ولادت یعنی ان کی پیدائش کب ہوئی؟ مقام یعنی کس جگہ پر ہوئی؟ سال وفات یعنی کس سن میں ان کی وفات ہوئی، ان کا انتقال ہوا؟ مقام وفات یعنی کس جگہ پر ان کا انتقال ہوا؟ استاد، ان کے استاد کون تھے؟ اصل نام مرزا محمد رفیع، تخلص سودا، ان کا تخلص سودا تھا۔ سال ولادت 1713 عیسوی میں۔ مقام دہلی، مقام یعنی کس جگہ پر؟ دہلی میں۔ سال وفات 1781 میں۔ سال وفات 1781 میں۔ مقام وفات لکھنؤ۔ استاد شاہ حاتم سودا دلی میں ایک خوشحال گھرانے میں پیدا ہوئے اور زمانے کے لحاظ سے اعلیٰ تعلیم حاصل کی۔ یہ ایک بہت خوشحال، بہت اچھے پریوار میں، بڑے پریوار میں پیدا ہوئے اور انہوں نے اچ شکشا پراپت کی، اعلیٰ تعلیم، اعلیٰ درجے کی، اونچے طبقے کی تعلیم حاصل کی۔ کچھ دن دلی کے استاد کون تھے؟ شاہ حاتم کے شاگرد رہے۔ شاگرد یعنی چیلے۔ کچھ دن شاہ حاتم کے شاگرد رہے۔ غزل کے علاوہ غزل لکھے، قصیدہ لکھے، مرثیہ کے میدان میں زور آزمائی کی۔ انہوں نے غزل لکھے، قصیدہ لکھے، مرثیہ نگاری کی۔ سودا کو اردو کا سب سے بڑا قصیدہ نگار کہا جاتا ہے۔ اگر آپ لوگ سے پوچھا جائے کہ اردو کا سب سے بڑا قصیدہ نگار کون ہے تو وہ کون ہے؟ سودا۔ 1760 میں دلی کے حالات خراب ہونے کی وجہ سے کچھ سال فروخ آباد کر لکھنؤ چلے گئے۔ فروخ آباد کو چھوڑ کر لکھنؤ چلے گئے اور نواب آصف الدولہ نے ان کو رکھا۔ یہ لکھنؤ چلے گئے، وہاں نواب آصف الدولہ کے یہاں رہتے تھے، انہوں نے ان کو رکھا اور وہیں انتقال ہوا، وہیں ان کا وفات ہوا۔ ان کی کلیات میں 43 قصیدے، کتنے قصیدے؟ 43 قصیدے روضہ اور ائمہ اہل بیت وغیرہ، روضہ و ائمہ اہل بیت وغیرہ کی مدح میں ہیں۔ ان کے علاوہ ہجویں، مراشی یعنی مرثیہ، ہجو، مرثیہ، مثنویاں، رباعیاں، قطعات، تاریخی پہیلیاں، وثائق وغیرہ سب چیزیں موجود ہیں۔ ان کے کلیات میں کیا؟ 43 قصیدے روضہ و ائمہ اہل بیت وغیرہ مدح میں ہیں۔ ان کے علاوہ ہجویں، مراشی، مثنویاں، رباعیاں، قطعات، تاریخی پہیلیاں، وثائق وغیرہ سب چیزیں موجود ہیں۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ آپ لوگ ہمارے ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ تھینک یو۔